سنیوں کا شیر آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ عرس کا موقع ہے، ہم بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، مگر جب کوئی پوچھتا ہے تو ہم وجہ نہیں بتا پاتے۔ آستھا آدھار نہیں معلوم، عقیدہ مگر سمجھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ آپ کو اپنی اس جہالت کو، الٹریسی کو دور کرنا ہے۔ آپ ہی کی اندر بیٹھا ہوا آدمی پوچھتا ہے یہ عرس کیوں، قبروں پہ چادر کیوں، پھول چڑھاتے کیوں ہو، غلاف چومتے کیوں ہو؟ تو آپ کہتے ہیں بابا دادا سے چلا آ رہا ہے۔ از اٹ پروف؟ یہ کوئی ترک سنگت ہے؟ یہ کوئی عقلی اور منطقی بات ہے؟ کوئی مانے گا؟ بابا دادا سے اگر جہالت چلی آ رہی ہے تو آپ کنٹینیو رکھو گے؟ آج اپنی خراب طبیعت کے باوجود جو آواز آپ اس وقت سن رہے ہیں، یہ آواز بھی جلسے میں آنے سے پہلے میرے پاس نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ شفیق اشرفی آئے اور انہوں نے مجھے کچھ آیورویدک ٹائپ کا نسخہ دیا، بنایا، پلایا، کھلایا اور یہاں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میں تو اپنی طبیعت سے لڑ لوں گا، آپ کو شریعت سے لڑنے نہیں دوں گا۔ یہاں پھول پڑا ہے، میرے گلے میں ڈالا گیا، اور خاندان محدث اعظم کا مستقبل، سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا فیوچر، دین و سنیت کو پھیلانے کا ذمہ داری کا نمونہ مجھ سے پہلے بول چکا ہے، ان کے گلے میں بھی ڈالا گیا۔ ایسا کم ہوتا ہے، کیوں ہو گیا مخدوم صاحب جانے، مگر ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی خطیب اعظم پیدا ہو
پھر اس کے بعد بھی اسی کے گھر میں خطیب اعظم ہو، پھر اس کے بعد بھی اس کے گھر میں ہو، 4 نسلوں تک تو میں نے نہیں دیکھا۔ خطیب اعظم سلطان الوائزین مولانا احمد اشرف، جن کی تقریر کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو کے سنتے تھے، وہ خطیب اعظم۔ اس کے بعد دوسرا اسی نسل میں، دوسری نسل میں آیا محدث اعظم، تیسری نسل میں شیخ الاسلام، اور چوتھی نسل میں نورانی میاں۔ کہیں اور ایسا دیکھا ہے؟ کیا بات ہے! تم اپنے گھر کی سناتے جاؤ گے، ہم سنتے جائیں گے، مگر یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اسے اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ this is the blessing of Allah Almighty and great favor of Prophet on the family of Muhaddis Azam۔ آج میں آپ سے بات چیت کے لب و لہجے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جن لوگوں نے علماء ملت اسلامیہ جو اس اسٹیج پر نورانی قافلہ موجود ہے، یہ سنیت کا مستقبل ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ ہیں تو آپ کو شریعت ملے گی۔ Don't see who is saying, see what he is saying۔ جب علماء کرام فرمائے تو یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ بھی تو دیکھو کیا بول رہا ہے۔ کسی کو برا لگا پھول کیوں چڑھا رہے ہیں؟ اور آپ تو دوسری بار چڑھانے کا ارادہ تھا۔ یہ جو ویڈیو گرافی کے پاس آپ کھڑے ہیں نا، آپ بھی سائلنٹ۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو بولنے دو۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی میرے 2-4 آدمی اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو 2 ہی 4 ہیں نا، اور 2-4 روکنے لگیں گے تو 8 ہو جائیں گے، تو آوازیں کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائیں گی۔ ایسے موسم سے بچانے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا، مگر چوڑائی کم ہے۔ جب ہاتھی کو بلایا کرو تو دروازہ بڑا بنایا کرو۔ یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیجیے، کوئی برا نہیں مانے گا، کسی فرقے میں برا نہیں مانے گا۔ کوئی پنتھ ہو، کوئی سیکٹ ہو، کوئی دھرم ہو، اس کلمہ پڑھنے والوں میں بھی کوئی فرقہ ہو، یہ ہمارے گلے میں آپ نے ڈالا، نورانی میاں کے گلے میں ڈالا، علماء کرام و سادات کرام کے گلے میں آپ نے پھول ڈالا، یا بیٹے نے باپ کے گلے میں، کوئی برا مانتا؟ حرام ہے، گناہ ہے، پاپ ہے؟ نو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھول ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ جواب کیسے دیں اپنے مخالف کو۔ بے شک۔ اب ایک بات بتائیے مولانا، ہم سب سے تو نہیں پوچھ سکتے، آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھ کے چڑھایا؟ جن لوگوں کے گلے میں آپ نے ہار ڈالا، زندہ سمجھا تھا یا مردہ؟ پبلک سمجھ رہی ہے نا؟ زندہ ہی برے گلے میں ڈالا گیا، چڑھایا گیا پھول تو زندہ سمجھ گیا، اور میں ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ولیوں کی زندگی پر بحث کر سکتے ہو،
हाशमी की इस वक्त मौजूदा जिंदगी पर बहस नहीं कर सकते। मैं एब्सोल्युटली सबकी नजर में जिंदा हूँ। तो मौलाना जिंदा ही समझ के क्या आया। अब इसी से सुन्नियों का अकीदा जाहिर हो गया बेशक कि सुन्नी हमेशा जिंदों पर ही फूल डालते हैं। क्या कहना हम सिर्फ जिंदों पर ही फूल डालते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। और जरा सा अगर आपने कब्र पे चादर चढ़ा दिया तो ऐसा लगता है जैसे उनकी चादर उतर गई हो। ताना मारते हैं, टंटिंग, व्यंग। क्या क्या तुम्हारे बुजुर्गों को ठंडक लगती है कि गला चढ़ा रहे हो? क्या सर्दी लगती है? इसका मेरे पास दो जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है, एक आलिमाना जवाब है। बेशक कौन सा जवाब दूं? दोनों आता हूँ। मजमे में दोनों है क्या? दोनों है। जाहिलाना जवाब इसलिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सवाल जाहिलाना, जवाब जाहिलाना। क्योंकि जो बुजुर्ग कब्र में है वहां सर्दी, गर्मी, बरसात का सवाल कहाँ है? मौसम तो धरती पर है, धरती में नहीं है मौसम। अंट संट सवाल, अंट संट जवाब। क्या है? उसका जाहिलाना जवाब ये है, किसान है, मालूमात नहीं है, उर्स में जाता है, चादर चढ़ाता है, ज्यादा पता नहीं ऐसा हम क्यों करते हैं। इलिटरेट, अनपढ़, लेस नॉलेज, फेक। तो ये क्या बोला? हाँ भाई, सर्दी काहे नहीं लगेगी? क्यों? हमारा बुजुर्ग बेशक 70 साल तक बंगाल में रहा। तो बंगाल की 70 साल की गर्मी, 70 साल की बरसात और 70 साल की ठंडक उसको तजर्बा था, झेले था, तब कब्र में गया। अब वहां जब कब्र में जन्नत की खिड़की खुली, ठंडी ठंडी हवा चली, तो उसका कोई तजर्बा नहीं था, इसलिए हमने गलाफ चढ़ा दिया। और तुम्हारा बुजुर्ग जब मरता है और जहन्नम की खिड़की खुलती है, गर्मी से वैसे ही मरा जा रहा है, गलाफ काहे को चढ़ाओगे? जाहिलाना जवाब। अब आओ एकेडमिक आंसर, आलिमाना जवाब, ज्ञान युक्त जवाब, एक ज्ञानी का जवाब। कब्र में तो तूने कह दिया कि गलाफ चाहते हो, क्या ठंडक लगती है? मक्के में जाके क्यों नहीं कहा क्या काबा को ठंडक लगती है? क्या बात है। मक्के मोजमा में जाके क्यों नहीं बोला क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? काहे को गलाफ चढ़ाया? तो हो सकता है बहाना मार के पतली गली से भाग जाए। पीछा करो, छोड़ो मत।
کبھی کبھی شکاری کو شکار ملتا ہے، اور بھاگے تو اسے گھر میں گھس جاؤ جہاں تک شریعت اجازت دے، بے پردگی نہ ہو مگر گھس جاؤ، اور اس سے پوچھو، وہ تو سعودی گورنمنٹ غلاف چڑھاتی ہے کعبے پر، ہے تو تیرے ہی، پر اگر تو اپنا تعلق الگ بتا رہا ہے، دل بدل رہا ہے، تو سن، یہ جو الماری میں قرآن رکھا ہے تیرے گھر میں، اس پر بھی تو نے غلاف چڑھا رکھا ہے۔ کیا قرآن کے ٹاکن پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا قرآن کے کور کو سردی لگتی ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو صرف نگیٹو ہے، نکاراتمک سوچ ہے، نکاراتمک سوچ سے بچو۔ شریعت میں بھی اگر تمہاری نکاراتمک سوچ ہوگی تو تم بھٹک جاؤ گے، اور سیاست میں بھی اگر نکاراتمک سوچ ہوگی تو وہاں بھی بگڑ جاؤ گے، چاہے تم کتنے بڑے ہو جاؤ۔ لیکن نگیٹو مینٹلٹی کا آدمی یہی بولے گا، الیکشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو ہو گیا، 2 مئی دیدی گئی، یہ لفظ سنا نا؟ یہ تو ان کے باپ کو پتا نہیں تھا، دیدی گئی نہیں چھا گئی۔ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، میرا راجنیتی سے کوئی لینا دینا، پر ایک ہی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، ایک آپ کے سامنے سچائی آ کے گئی کہ نگیٹو ہونا برا ہوتا ہے، چاہے پردھان ہو، انسان ہو یا حیوان ہو۔ پازیٹیو سوچ جو ہے تمہاری رچناتمک ہو، مانسکتا تمہاری پازیٹیو ہو، تو وہ تو اسے چڑھاتے ہیں، ہم چادر چڑھاتے ہیں اور وہ چڑھاتے ہیں۔ علماء کرام کو نظر کروں گا، یہ اردو میں زیر زبر پیش ہوتا ہے، اور بنگلہ بھاشا میں ماترائیں ہوتی ہیں، اس کے ماتراؤں کے سے اچارن کرنے میں سویدھا ہوتی ہے۔ تو جب اردو میں آپ چڑھانا لکھیں گے تو چے کے نیچے زیر ہے، جب چڑھانا بولیں گے تو زبر ہے، ہم چڑھاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، وہ زیر ہیں ہم زبر ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، سنی مسلمان قبروں پہ چادر کیوں چڑھاتا ہے؟ یہ سب سوال عام ہیں، لیکن آپ کی لائف میں ضروری ہے تاکہ آپ اپنے بیرودھیوں کا جیسے کل جواب دیا تھا ہمیشہ دے سکیں۔ میں نے آپ کا نام محمد سفیر الدین، سفیر الدین، سفیر الدین، تو کہیں یہاں بیٹھے ہو جو سفیر ہو، سفر ہی ہو رہا ہے، کہو یہ سفارت خانہ اس لیے بیٹھا ہوں۔ میں نے مولانا سفیر الدین سے کہا جاؤ، میں لکھ رہا ہوں، مجھے صحیح بخاری کی ضرورت ہے، اس میں مجھے کچھ کوٹیشن لینا۔ یہ میرے کتب خانے میں گئے، اب میرا بڑا پستکالیہ بہت بڑا، میں نے اس میں کتابیں جمع کی۔ 40 منٹ کے بعد بخاری شریف لے کے آئے، پڑھا لکھا، اچھی اردو، بہترین عنصری، اعلیٰ ترین نظامت کرنے والا 40 منٹ میں صحیح بخاری لے کے آئے۔ میں نے پوچھا ایسا سفیر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ایک کتاب میں 40 منٹ لگ گیا۔ بولے حضرت کیا کرتا، آپ کے پستکالیہ میں گیا، الماری کھولی، ایک کتاب نکالا، پلٹ کر دیکھا، یہ تو جامع ترمذی ہے، اندر کیا،
دوسری موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر کے دیکھا ابو داؤد ہے, اندر کیا. پھر ایک تیسری کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ارشاد الساری, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا عمدۃ القاری, اندر کیا. صاحب 35 منٹ تک تو دیکھتا ہی رہا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا ہوں. اوکے. تب میں نے سوچا کہ اب کسی ٹیچر کی طرف توجہ کروں. میں نے کہا ماسٹر شمیم صاحب آپ چلے جائیے میری لائبریری میں اور وہاں سے ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو لے کے آ جائیے. یہ گئے 50 منٹ میں, سفیر کے پیچھے نہیں رہے, 10 منٹ آگے ہو گئے. وہی سوال میں نے ان سے کہا کہ ماسٹر صاحب کتنے بچوں کو پڑھا کر کے آپ نے گیانی بنایا. آج وہ آفیسرز ہیں, آئی ایس ہیں, آئی پی ایس ہیں, اور آپ کا یہ حال ہے کہ ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 50 منٹ. وہی جواب ان کا تھا جب میں نے الماری کھولا, ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا 10 کیپیٹل ہے تو اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب میں نے نکالی اور پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے تو میں نے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وتھ کمنٹری ہے, میں نے اندر کیا. صاحب ایسا تو میں نے 45 منٹ کر رہا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا تو آپ کو لے کے آیا. ایک عالم کتب خانے سے بخاری لانے میں 40 منٹ لگ گیا. ایک ٹیچر ادھیاپک 50 منٹ لگ گیا. میں دونوں پڑھے لکھوں سے عاجز آ گیا. تب میں نے اپنے خادم سے کہا, گھر کا نوکر تھا جمن خان, بولے جی حضور, ہمارے یہاں یو پی میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. پیر کو پیدا ہوا تو پیر ہوا ہے, منگل کو تو مگرو ہے, بدھ کو تو بدھ ہوا ہے, جمعہ پیدا ہوا جمن ہے, کیلنڈر کے حساب سے لکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ مشہور نام ہے, مگرو, بدھوا, جمن, جمن خان. جی حضور کیا کر رہے تھے؟ حضور ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا, وضو ہے. جا بیٹا میری کتب خانے سے قرآن لیا. وہ گیا. 1 منٹ اندر گیا, دوسرا منٹ, تیسرے منٹ میں قرآن میرے پاس. سفیر صاحب گئے بخاری لانے, 40 منٹ لگا دیا. ماسٹر شمیم گئے لینے کے لیے ڈسکوری آف انڈیا 50 منٹ. میں نے اس جمن خان سے پوچھا, ارے تو جلدی آیا کیسے؟ بولا حضور ہم کا کچھ الٹنا پلٹنا تھا نہیں, الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے آئے. حضور قاضی ملت فرمان مخدوم پاک. سمجھ میں آیا غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ جملے کو ضائع نہیں ہونے دینا. کیچ, سیو اینڈ فکس ان یور مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو پٹ my words in the soft corner of your mind. It's my humble request to you. ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے. کیا ہے؟ مسجد ہے. دنیا کی دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کیا بات ہے. زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھیں. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو. کیا بات ہے. زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسری مسجدوں کے برابر
نہ سمجھا جائے کعبۃ پہ غلاف چڑھا دو. اور اے قرآن تجھے دنیا میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھا دو. اور اے اللہ کے ولی تجھے زمین پر قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو. تکبیر نعرہ رسالت حضور غازی ملت. جب کعبہ ایسی مسجد ہے کہ اس کے برابر دوسری مسجد نہیں, جب قرآن ایسی کتاب ہے جس کے برابر دوسری کتاب نہیں, تو ولی بھی ایسا ولی ہے کہ دوسرے مردے اس کے برابر نہیں. تو ہم امتیاز کے لیے چاہتے ہیں, شناخت کے لیے چاہتے ہیں, پہچان کے لیے چاہتے ہیں. اور جن کی پہچان ہی نہ ہو وہ کیا چڑھائیں. جن کی جماعت میں ولی ہوتا نہیں, ولی رہتا نہیں, ولی سوتا نہیں جن کی جماعت میں, اور ولی ہو کے مرتا نہیں, وہ کیا جانے کہ کیسے مرتبے کو بچایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, نکھارا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, سنبھالا جاتا ہے. ایک بات, کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے, نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے, نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی ولی اللہ ہے, اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے. کعبہ is not needy of cover. Quran is not needy of cover. Any wali is not needy of cover. نہ کعبے کو غلاف کی ضرورت ہے, نہ قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے, نہ ولی کو غلاف کی ضرورت ہے. پھر ضرورت کس کی؟ پوائنٹ نوٹ کرتے جاؤ. It will help you to